الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزت و وقار کی مسند میں براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چلتی آ رہی ہے. اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 40 سال تھی. غار حرا میں تشریف فرما تھے. جبریل امین سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے. آپ حضور کے سامنے قرآن مجید کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی تلاوت فرماتے ہیں. رسول کریم فرماتے ہیں ما انا بقاری. جبریل امین حضور کو اپنے سینے سے لگا کے دباتے چھوڑتے، پھر عرض کرتے پڑھیے، میں پڑھنے والا نہیں. پھر سینے سے لگا کے 3 دفعہ ایسا کیا. چوتھی مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ماشاءاللہ ما لم یعلم. یہ جو خالی جگہ آپ نے پر کی ہے نا، یہ ایک بار پھر اس کو فل کریں. ما لم، خالی زمینوں پہ ہم قبضے کر لیتے ہیں نا، تو قرآن مجید کی خالی جگہ بھی ہمیں فل کرنا چاہیے. ما لم. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ جو میرے سامعین ہیں نا، سامعین الحمدللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر گھر میں آئے. حضرت خدیجہ سے کہنے لگے زمیلونی، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، جسم پہ کپت بھی ہے. کوئی عام کلام تو نہیں تھا، کلام اللہ تھا، اللہ کا کلام، جس کو سننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے ربی ارنی انظر الیک. مالک تیرے کلام میں اتنی لذت ہے، تیرے دیدار میں کتنی چسپ ہے، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا، بس مجھے ایک ہی آنکھ دیکھے گی، وہ آنکھ محمد مصطفیٰ، ہمارے نبی، نبیوں کے سردار، اور نبی کی برکت سے یہ امت امتیوں کی سردار. جتنی بھی امتیں آئی ہیں نا، اللہ نے کسی امت سے نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو. حضور کی نسبت کی وجہ سے نا مجھے آپ کو قرآن مجید میں کہا کنتم خیر امہ، اے امت مصطفیٰ تم ایک بہترین امت ہو. آگے ارشاد فرمایا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ایک بہترین امت ہو. کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نے میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اس نسبت کی وجہ سے تمہارے اندر جو ایمان ہے نا، اس کے اندر خصوصیت خوبی یہ ہے، کلمے کی برکت کی وجہ سے، رسول کریم کے امتی ہونے کی وجہ سے تم کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھو برداشت نہیں کر پاتے، اسے منع کرتے ہو اور اسے نیکی کا حکم دیتے ہو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ گئے. اب ان آیات پہ ہم نے آج تھوڑی سی توجہ کرنا ہے. قرآن مجید کی پہلی وحی اقرأ، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے.
پہلا جو اللہ نے ہمارے محبوب سے بذریعہ جبریل امین کلام کیا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رسول کے ذریعے بتایا علم حاصل کرو۔ کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ اس میں قید و پابند نہیں ہے، پابندی نہیں لگائی کہ یہ حاصل کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ اقرا کے بعد کے جو الفاظ ہیں نا، بسم ربک الذی، یہ الفاظ بتاتے وہ علم تم حاصل کر سکتے ہو، وہ ٹیکنالوجی کا ہو، وہ میڈیکل سائنس کا ہو، وہ کوئی اور تکنیک ہو، کوئی اور محکمے کا علم ہو، حاصل کرو۔ لیکن یہاں بتایا کہ وہ علم جو تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے وہ حاصل، اس سے دور رہنا ہے۔ باقی اللہ کے نام کے ساتھ علم حاصل کرو۔ جو علم تم حاصل کر رہے ہو وہ علم اگر تمہیں اللہ رسول کے قریب لے جا رہا ہے تمہیں حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھا دی، وہ یہودی سے حاصل کرنا ہے، وہ عیسائی سے حاصل کرنا ہے، وہ مشرک سے حاصل کرنا ہے، استاذ کیسا بھی ہو، جس سے جیسا بھی علم ملتا ہے لو۔ کسوٹی پیمانہ یہ ہے کہ وہ علم جس سے تم لے رہے ہو تمہیں اللہ رسول سے دور تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ اللہ رسول سے دور کر رہا ہے حاصل کرنے کی اجازت، تمہیں دور رہنے کا حکم ہے۔ اگر وہ تمہیں کسی غیر مذہب سے مل رہا ہے لیکن وہ علم تمہیں اللہ رسول سے دور نہیں کر رہا تمہیں حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ میں یہاں بطور دلیل ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں۔ جنگ بدر کے کچھ قیدی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، ان میں آپ کے ایک چچا بھی تھے۔ آپ نے کہا بھائی قانون یہ بنا رہا ہوں جو قیدی ہیں نا کچھ فدیہ ادا کر دیں ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کے چچا غالباً حضرت عباس تھے، کہنے لگے آقا میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس چھوٹنے کے لیے رقم، بات سمجھ میں آ رہی نا، فدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ نگاہ مصطفیٰ پہ قربان جائیں، بولیے سبحان اللہ۔ چچا جب تم گھر سے نکلے تھے نا، میری چچی کو بند کمرے میں تم دونوں اکیلے تھے، آپس میں تمہارا ایک ڈائلاگ ہوا تھا، مکالمہ ہوا تھا، بات چیت ہوئی تھی۔ تم نے میری چچی سے کہا تھا میں جا رہا ہوں اس مال کو سنبھال لے، اگر واپس آ گیا میں خود دیکھ لوں گا، اگر بچ کے نہ آ سکا مارا گیا قتل ہو گیا، یہ اتنی رقم ہے تیرے لیے تیرے بچوں کے گزارے کے لیے۔ ہل گیا آپ کے چچا، ہل گئے، کہنے لگے یہ کلام یہ بات میری زوجہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اگر اس نے یہ بات کسی سے کہی تو آپ مدینہ پاک میں ہیں، مکہ پاک میں کوئی آیا نہیں آپ کو بتایا نہیں، کس نے بتایا ہے؟ کہا جس نے مجھے محمد الرسول اللہ بنایا ہے، جس خدا نے مجھے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے وہ اللہ مجھے غیب پہ مطلع کر دیتا ہے، مجھے بتا دیتا ہے کہ اگر آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں پھر سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کچھ قیدیوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں قانون بناتا ہوں، تم مدینہ کے بچوں کو 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ جی بولیے کتنے بچوں کو؟ اور حضور کن سے کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ قرآن و حدیث کا علم دیں گے، وہ تو ان کے پاس جس چیز کا علم تھا وہی انہوں نے پڑھانا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے بتا دی اے امت علم جس سے مرضی حاصل کرو لیکن وہ علم جو تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے اس سے دور رہنا ہے، اور جو تمہیں اللہ رسول کے قریب لے جائے وہ علم حاصل کرو۔ یہودی سے ملے اس سے لے لو، عیسائی سے ملے اس سے لے لو، لیکن علم حاصل کرو۔ پھر آپ نے علم کی فضیلت میں حدیث بیان کی، کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر، جی مرد و عورت پر فرض ہے، عالم بننا فرض نہیں ہے۔ علوم فرضیہ جو ایک فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، وراثت کے مسائل، ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر بولیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا چیک کر لوں، غسل کے کتنے فرض ہیں؟
جی اب تو آپ نے سن لیا نا. اور وضو کے کتنے فرض ہیں؟ چار وضو کے ہیں اور غسل کے 3 فرض ہیں. یہ علوم فرضیہ، اس کا عالم ہونا ہم سب پہ بولیے کیا ہے؟ فرض ہے. اور مکمل عالم ہونا فرض نہیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس یہ دیا، ایمان والوں علم حاصل کرنا ہے. پہلی وحی اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے پاکیزہ رب کے نام سے جس نے انسان کو خلق کیا. یہاں لفظ خلق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان والوں پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. کہا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تم نے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. آج مسلمان بیکار اس لیے ہو گئے، ہم کتابوں سے دور ہو گئے. ہمیں موبائلوں پہ لگا دیا گیا نا. ہم فیس بک یوز کرنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرنے کے لیے ساری رات جاگنا پڑے تو جاگتے ہیں. واٹس ایپ بیکار، اس کو ہم دیکھنے کے لیے رات جاگتے ہیں. واٹس ایپ دیکھنے کے لیے چلانے کے لیے ٹائم ایمان والے کے پاس ہے، یوٹیوب استعمال کرنے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک دیکھنے کے لیے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں تو محمد کی کتاب کھول کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. پڑھنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے، سننے کے لیے ٹائم بھی. اور کچھ میڈیا کے ذریعے ہمیں کہہ دیا گیا کہ آپ پہ تسی قرآن مجید ترجمے نال نہیں ہے پڑھنا. اگر تسی ترجمے نال پڑھو گے تو کی ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، کسی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے. بھائی استاد ضروری ہے نا، پڑھنا شروع کریں. آپ جہاں سمجھ نہیں آتی قریب مسجد کے امام کے پاس چلے جائیے، اسے بتائیں کہ یہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، اسے مجھے سمجھا دیں. علم حاصل کریں، اس کو پڑھیں. یہ قرآن مجید ہمیں سمجھنے اور پڑھنے عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہا علم حاصل کرو. ہم بیکار اس لیے ہو گئے، ہم علم سے بہت دور چلے گئے. آج فلسطین کے اندر جو حالات ہیں، لبنان کے اندر، غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، نہ آپ سے ڈھکی چھپی بات ہے، نہ میرے سے ڈھکی چھپی بات ہے. لیکن اس کے اندر جو مسلمان مزائل استعمال کر رہے ہیں نا، جو ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، وہ وہیں سے آئی ہے. کیا مسلمان خود سے نہیں بنا سکتا؟ لیکن ہم اتنے آلکسی ہو گئے، ہم اتنے بیکار ہو گئے، ہمارا نصاب اس طرح کا بنا دیا گیا کہ ہم بالکل بیکار ہو کے رہ گئے. کریم آقا فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت پہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے، مسلمانوں پہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت امت کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد بہت کمزور ہوگی، کم تعداد میں ہوگی؟ فرمایا نہیں، اس وقت ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جیسے جھاگ ہوتی ہے نا، اس طرح مسلمان بہت زیادہ ہوں گے. آج آپ محققین کی تحقیق چیک کر لیجیے، 8 سے 8.5 ارب لوگ ہیں، 25% کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. 2 سے 2.5 ارب مسلمان، اتنی ہماری کثرت کے ساتھ تعداد. لیکن فرمایا کہ یہ بیکار ہو جائیں گے، ہر طرف انہیں پیٹا جائے گا، مارا جائے گا، یہ مار کھائیں گے، یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا آقا کیوں، کس وجہ سے؟ آپ نے توجہ کرنا ہے. آپ نے ارشاد میں اس کی وجہ یہ ہوگی کلمہ پڑھیں گے لیکن یہ لوگ دنیا سے، دولت سے محبت کریں گے، موت سے ڈریں گے. کیا آج ایسا نہیں ہوگا؟ دولت سے، دنیا سے کیا کریں گے؟ پیار کریں گے، موت سے یہ لوگ ڈریں گے. آج ہماری مجالس میں، محافل میں، ممبروں سے اور ایمن کے حج کے خطبے میں سے جہاد کی آیات کو نکال دیا گیا، نصاب نکال دیا. بھائی یہ بہت خطرناک بات ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. کریم آقا فرماتے ہیں یہ تب بیکار ہوں گے جب یہ دولت کے پجاری ہو جائیں گے اور یہ موت سے ڈریں گے. ایمان والا موت سے ڈرتا اس لیے اس کا کامل یقین ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں جس مقام پہ موت نے آنا ہے وہ آن کے اس سے کوئی بچ سکتا؟ خالد بن ولید کہتے تھے میں میدان جنگ میں تلواروں کے نیچے لڑتا رہا، اگر مجھے موت نے وہاں آنا ہوتا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا تھا. پورے جسم پہ زخم تھے، نیزوں کے، تلواروں کے، لیکن وہ سپہ سالار ہے، پورا جسم چھلنی ہے، لیکن میدان جنگ سے بچ کے آ جاتے تھے. میدان جنگ سے بچ کے آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شہید کے غازی، غازی کہتے ہیں. وہ غازی تھے لیکن مرگ کے بستر پہ جب آئی نا، اب روح پرواز کر رہی ہے. کہا لوگو
جسے اللہ بچانا چاہے تلواروں کے سائے کے نیچے بھی اسے بچا لیتا ہے، اور جسے موت آنے لگتی ہے نا وہ نرم و گداز بستر پہ بھی پڑا ہونا، وہ بچنا چاہے اللہ نہ بچانا چاہے بچ سکتا، کیسا کامل یقین تھا۔ آج ہم موت سے ڈر رہے ہیں اور دولت سے ہمیں پیار ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، علم جیسا بھی ہو، بس کسوٹی یہ ہے، کسوٹی یہ ہے، پیمانہ یہ ہے کہ وہ علم تمہیں اللہ رسول سے دور کرنے والا نہ ہو۔ اگر وہ علم تمہیں اللہ رسول سے دور کرنے والا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اگر وہ علم تمہیں اللہ رسول کے قریب لے جانے والا ہے، وہ میڈیکل سائنس ہے، وہ کوئی بھی علم ہے تمہیں حاصل کرنے کی اللہ رسول نے اجازت دی ہے۔ پہلی وہی بتاتی ہے کہ ایمان والوں بولیے کیا حاصل کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، اس کا پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ گئے، جسم پہ کپ ٹوپی ہے، چادر زیب تن فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کو دلاسا دیتی ہیں کہ گھبرائیے نہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے، اخلاق کے اچھے، غریبوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والے، اللہ آپ کو کبھی نقصان ہونے نہیں دے گا، آپ کو تکلیف نہیں آنے دے گا۔ وحی کا آنا بند ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق سفید رنگ کی چادر اوپر تان کے نا محو استراحت تھے۔ آپ سو رہے ہیں، جبریل امین دوسری مرتبہ آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یہ آیات لے کے نازل ہوئے، یا ایھا المدثر، کہا اے سفید رنگ کی چادر میں لپٹے ہوئے پیارے محبوب، قم، کھڑے ہو جائیے، اٹھیے نا، چلیے، فانذر، لوگوں کو مجھ سے ڈرائیے، لوگوں کو جہنم کے ایندھن سے خوف دلائیے، ڈرائیے، انہیں جہنم کا خوف دلائیے، جہنم سے ڈرائیے اور انہیں جنت کی بشارت دیجیے۔ ان الابرار لفی نعیم، انہیں بتائیے کہ بے شک جو نیکوکار ہیں وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتیں ان کے لیے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہیں، گنہگار ہیں، وہ جہنم میں جھلس رہے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، آپ اٹھے، پیغام دیا لوگوں کو کہ ایمان والو، اے کفار، اے مشرکین مکہ، اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، جہنم سے ڈر جاؤ، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی پاکی بولیے، اپنے رب کی تعریف کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے، اس کے نام سے اپنے قلوب کو ایمان والو منور کیجئے، اور وثیابک فطہر، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیے۔ حضور کے ذریعے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اپنا لباس پاکیزہ، صفائی ستھرائی کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے کپڑے بھی صاف رکھنا ہے، اپنا جسم بھی پاک رکھنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ صفائی ستھرائی کا ایمان والوں کو حکم دیا، اور ساتھ کہا الطہور شطر الایمان، کا ایمان والوں جو صفائی ہے نا یہ آدھا ایمان ہے۔ صفائی بولیے کیا ہے؟ آدھا ایمان۔ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، جسم پاک کر لیا، کپڑے پاک کر لیے، جگہ پاک کر لی، اپنے گھر کو پاکیزہ کر لیا، اپنی گلی کوچوں کو گندگی سے پاک کر لیا، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو پاکیزہ کر لیا، وہ سمجھے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ کہا اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے، اور ایک تنبیہ فرمائی، کہا ایمان والو جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو نا، واش روم میں، احتیاط کرنا پیشاب کے چھینٹے تمہارے کپڑوں پر، تمہارے جسم پہ نہ پڑے، ورنہ تمہارا جسم کپڑے ناپاک، تم اللہ کی عبادت کر سکو گے؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، جب لباس پاکیزہ نہیں، جسم پاکیزہ نہیں، تمہیں کلمہ کیسے پڑھنا نصیب ہوگا؟ ایمان والوں کو تنبیہ ہے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، قبرستان سے گزر ہوا، دو قبروں کے اوپر سے گزرے، رک گئے، کہا ان قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک چھڑی منگوائی کھجور کی، اس کی دو حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پہ، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ صحابہ حضور کے فعل کو دیکھ کے پوچھتے تھے، آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے اعتراض نہیں تھا کہ تسی کیوں کیتا؟ ایسا نہیں،
صحابہ پوچھتے رہے، ہم تک دین پہنچاتے رہے، بولیے سبحان اللہ۔ صحابہ کی عظمت میں قربان جائیں۔ کہا ان قبروں کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، میں نے یہ شاخیں اس لیے رکھ دی، اللہ فرماتے ہیں جب تک شاخ سرسبز و شاداب رہتی ہے ذکر کس کا کرتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے وہ رب اللسان رہتی ہے، اور قانون رب کا یہ ہے جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو اللہ وہاں سے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ میں نے اس قبر کے اوپر یہ شاخیں سبز اسی لیے رکھ دی، جب تک یہ سرسبز و شاداب رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی، ذکر خدا کی برکت سے قبر والے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اب آگے فرمائیں پتہ ہے ان قبر والوں کو عذاب کیوں ہو رہا تھا، ان کا جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا، کس وجہ سے یہ عذاب الہی میں پھنسے ہوئے ہیں؟ فرمائیں ان میں ایک بندہ چغل خور تھا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آج کا جو خطبہ ہے نا یہ خلاصہ کلام یہی ہے، یہ دو باتیں آج ہم نے سیکھنی ہیں، زیادہ باتیں ہمیں یاد بھی نہیں رہتی، ہم پورا مہینہ تیاری کرتے ہیں پھر جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، ہمیں نہیں یاد رہتی تو آپ تو ویسے ہی سامعین ہیں، اور آپ میں سے کچھ کہیں ہوتے ہیں بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، دماغ یہاں ان کا ہوتا، لیکن آپ سب کا تو یہاں ہوتا ہے الحمدللہ، ناراض بھی نہ ہوئیے گا، باتیں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کہا کہ ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جو چغل خور تھا۔ آپ ہماری ناشتے کی میٹنگ دیکھ لیں، دوپہر کے کھانے کی میٹنگ دیکھ لیں، شام کی میٹنگ دیکھ لیں، جب تک ہم ایک دوسرے کی چغلی نہ کر لیں سوائے چند ایک کے ہمارا کھانا ہضم ہوتا۔ کہ ان پر عذاب الہی کی ایک وجہ یہ ہے ان میں ایک بندہ چغلی کھاتا ہے، چغل خور تھا، لوگوں کی عزتیں اچھالنا۔ کا ایمان والوں تم دنیا والوں کی عزتوں پہ پردے ڈالو، عرش کا مالک تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا۔ دوسرا کہا یہ جب بیت الخلاء جاتا تھا اپنا جسم پیشاب کے چھینٹوں سے بچاتا نہیں تھا۔ آج میرے نزدیک آپ کے نزدیک یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھ پہ پہلی وحی نازل فرمائی نا اس میں کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورۃ العلق ہے 30واں پارہ۔ کا ایمان والو اے میرے محبوب حضور کے ذریعے بتایا کہ اپنا لباس بھی پاکیزہ رکھنا ہے، ہر پلیتی سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، تمہارا کام ہے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، اللہ رب العالمین تمہارے آدھے ایمان کو مکمل فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اپنے آپ کو پاکیزہ صاف ستھرا رکھنا ہے، گناہوں سے بھی پاکیزہ اور ظاہراً گندگی سے بھی اپنے آپ کو، ہمارا کام ہے اپنے ظاہر کو صاف کرنا، اس کی برکت سے باطن اللہ خود صاف فرما دے گا۔ حضور کی سنت میں عمل کریں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ ایمان والوں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے ماحول کو صاف، اپنی عبادت گاہوں کو صاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی، مسجد نبوی بیت اللہ کی صفائی اپنے ہاتھوں سے خود کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے آپ تو اپنے امامے کو اتار کے مسجد کے فرش، کچا فرش، اس کی صفائی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا یہ فعل، حضور کا یہ عمل مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ صفائی اپنی خود سے کرنا ہے، اپنے آپ کو خود سے بنانا ہے، خود سے سنوارنا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ یہ جد انبیاء ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کیا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل سے مطالبہ پتہ کیا کیا ہے کہ تم نے میرا گھر بنایا ہے، اب تم پہ یہ لازم کیا جا رہا ہے تم نے ہمارے اس گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے۔ اللہ جمیل وحسن الجمال، کا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ پاکیزگی کو، خوبصورتی کو بولیے کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی کا خوب حکم دینے والے، لیکن یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ صحابہ کو درس دے لیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں باہر سے ایک یہودی آتا ہے، وہ بول و براز کر دیتا ہے، حاجت کے لیے بیٹھا، سیدنا فاروق اعظم اٹھے دوڑے، آپ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، میں بیٹھا ہوں نا، بیٹھ جاؤ۔ وہ حاجت سے فارغ ہوا، صحابہ سے کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیں،
صفائی ستھرائی کا ہمیں خود حکم دیا. اللہ کے گھر جہاں سجدہ ریز لوگ ہوتے ہیں اس کی چٹائیوں کی صفائی رسول اللہ خود کر رہے ہیں، لیکن یہاں یہودی آپ کے سامنے گندگی کر رہا ہے. صحابہ اٹھتے ہیں روکنے کے لیے، مجھے روکا جا رہا ہے، تم رکو، اسے مت روکو. وہ حاجت کے لیے بیٹھا ہے، اسے تکلیف ہوگی. وہ جانے لگا، اسے بلایا، کہا تم یہودی ہو، تمہاری عبادت گاہوں میں اگر کوئی جا کے گندگی کرے برداشت کرو گے؟ کہا جی ہم تو برداشت نہیں کریں گے. کہا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، لہٰذا تم نے یہاں گندگی نہیں کرنی. صحابہ سے کہا اس کی گندگی والی جگہ کو دھو دو، صاف کر دو. حالانکہ خود آپ حکم فرمانے والے، لیکن یہودی کو وہاں گندگی کرنے کی اجازت دی تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو، اس عمل کو دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہا جس شخص کے اخلاق اتنے اچھے ہونا وہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. ہمیں سمجھایا کہ صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے. آج کی تقریر کا جو ہم نے سیکھا خلاصہ کلام یہ ہے، علم حاصل کرنا ہے، وہ کسی بھی شعبے کا علم ہو. بس پیمانہ یہ ہے وہ تعلیم، وہ علم تمہیں اللہ رسول سے دور کرنے والی نہ ہو. وہ علم کیسا بھی ہو، حضور نے کہا وہ سیکھنا ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. اس وقت یہ بہت کٹھن مشکل رستہ تھا، مثال دے کے سمجھا دیا. علم حاصل کرنا ہے. دوسری بات جو آج ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ اپنی صفائی ستھرائی کا ہم نے خیال کرنا ہے. تیسری بات جو ہم نے آج سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. حلم، بردباری، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ میرے محبوب اگر دشمن بھی آ جائے نا، آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے بلکہ اس کی اس اچھی اخلاق سے تربیت کرنی ہے وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے. مکی زندگی اگر مصطفیٰ کی اٹھا کے دیکھیں تو صحابہ نے، حضور نے ایک بار بھی تلوار نہیں اٹھائی. جتنی بھی جنگیں ہیں، غزوات ہیں، وہ سارے کے سارے مدنی زندگی میں ہیں، مدنی دور میں ہیں. مکی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی مٹھاس سے، اخلاق سے آپ نے، حضور علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. سیدنا فاروق اعظم سے کون واقف نہیں؟ امیر حمزہ، یہ ابتدائیہ سال ہیں نبوت کے. امیر حمزہ دوسرے سال نبوت کے دوسرے سال کلمہ پڑھتے ہیں. اور یہ کیسے دار اسلام میں داخل ہوئے؟ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر، علم، بردباری کو دیکھ کر. ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اکثر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا. عکاس کا میلہ آپ دیکھ لیں، تاریخ مکہ اٹھا کے دیکھیں، لوگوں نے پتھر بھی مارے، راہوں میں کانٹے بھی بچھائے، آپ کے گلے مبارک کو یہاں سے پکڑ کے آپ کو کھینچا بھی. یہ بے ادبی نہ سمجھیے گا، مثال دینا چاہتا ہوں. حضور کے ساتھ یہ معاملے ہوئے مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بردبار، علم، آپ معاف کرنے والے. امیر حمزہ کو کسی نے بتا دیا کہ تم سردار ہو، اثر رسول رکھتے ہو، تمہارا ایک وقار ہے، تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ مکی والے اچھا برتاؤ نہیں کرتے. آج آپ جا رہے تھے، ابو جہل نے آپ کو اول فول بولا ہے، برا بھلا کہا ہے، تم کیسے سردار ہو؟ امیر حمزہ جلال میں آ گئے. وہ جو انانیت تھی، ابھی کلمہ نہیں پڑا، وہ جو خاندانی اثر رسوخ تھا نا وہ بیدار ہوا. اس اثر رسول کی وجہ سے نکلے. ابو جہل کے سر پہ کوئی لکڑی، برچھی یا کوئی چیز ماری جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا. آئے در مصطفیٰ پر کہنے کہ اے میرے بھتیجے محمد، پر گھبرانا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے آپ کو برا بھلا کہا تھا نا، میں اس سے جا کے آپ کی طرف سے بدلہ لے آیا. بتانا یہ چاہتے ہیں اسی ہے نا، تو گھبرانے کی ضرورت. ہمارے بھی یہاں ایسی ہوتا ہے، اس کی ایسی کی کیسی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کرنا کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ بول بول کے ہم اللہ رسول کو راضی کر رہے ہیں کہ ناراض کر رہے ہیں. کہا میں کر کے آیا ہوں، میں بدلہ لے آیا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں ہاں نا. اب رسول اللہ کی عظمت پہ قربان جائیں. سیرت پڑھیں تو انسان کے بعد رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے کہا اے میرے چچا، تم میرا بدلہ لے آئے ہو، میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں.
اس بات میں خوش نہیں ہوا. ہاں اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا تم میرے سامنے محمد عربی کا کلمہ پڑھو, تم مسلمان ہو جاؤ. میری ذات کی طرف سے تم جو بدلہ لے کے آئے ہو میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اگر یہاں ہمارے جیسے ہوتے, حضور کے نوکر, حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے, حضور کی آمد پہ گڑیاں سجانے والے, جھنڈیاں لگانے والے, غلامی رسول میں موت قبول کرنے کا نعرہ لگانے والے, ادھر سب کچھ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اذان ہوتی ہے مسجد میں آنے کے لیے غلام رسول تیار. اس سے پتہ یہ چلتا ہے وہ دین نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا ہے, وہ غلط قسم کی رسومات ہیں. اگر دین سیکھنا ہے نا تو آئیے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے 30 پارے دیکھیے, احادیث صحیحہ کا مطالعہ کیجئے. ہم نے اپنی اولادوں کو نصیحت کر دی ہے جی, بڑی بول بولتے ہیں, بڑا بول جی. ساڈے گھر ہر مہینے 11ویں دا لنگر پکدا ہے, کبھی ناغا نہیں کیتا میری ماں نے. ہر مہینے ہمارے گھر 11ویں پکتی ہے, ہر سال پابندی کے ساتھ میلاد ہوتا ہے. سالانہ ختم اپنے والدین کا ہر سال ہم دلاتے ہیں, ہم 40واں بھی کرتے ہیں, 7واں بھی کرتے ہیں, کل بھی کرتے ہیں. نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ناراض ہوں, حق بات کہنا میری ذمہ داری ہے, یہ فرائض میں سے نہیں ہے. اور ہم تو یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, خاندان کو بلاتے ہیں, اچھا کھانا بناتے ہیں, ثواب کی نیت نہیں ہوتی چند ایک کے سوا. پیچھے کیا ہے یار, وہ کہیں گے باپ اتنی جائیداد چھوڑ گیا, انہوں اپنے پیو دے کل کرنے بھی نصیب, اس نے 40واں بھی نہیں کیا. یہ جو ہم نصیحتیں کر کے جاتے ہیں نا یہ فرائض میں سے نہیں ہے. 11ویں ہر مہینے پکتی ہے, میلاد ہر سال مناتے ہیں, لیکن 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھنے کے لیے غلام رسول تیار نہیں ہے. یہ ہم نے کون سا دین بنا دیا؟ یہ ہم اللہ رسول کے مجرم ہیں. حقیقت جو ہے اس کو ہم سے چھپا دیا گیا. یہ جو جھوٹے ہم جیسے مولوی اور جھوٹے پیروں نے جو اصل دین تھا اس کو چھپا دیا. نقل ہمارے سامنے, خود کوٹھیوں میں ہیں, خود بڑی بڑی گاڑیوں میں ہیں, مرید بیچارہ پٹ رہا ہے. سرکار دعا فرمائیں قرضہ نہیں اتر رہا. قلندر لاہوری کے پاس ایک پیر ملاقات کے لیے آتا ہے, مرید کو پتہ چلا وہ بھی آ جاتا ہے. پیر کی دعا فرماؤ قرضہ بہت زیادہ ہے اتر جائے, 100 روپے کا مقروض ہوں. پیر صاحب نے دعا کر دی. مرید جاتے ہوئے 10 کا نوٹ پیر صاحب کے ہتھیلی پہ رکھتا ہے. ہم رکھتے ہیں نا, آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ہاتھوں میں پیسے بھی دیے جا رہے ہیں, پیر صاحب کے بوسے بھی لیے جا رہے ہیں, پیر صاحب نوٹ بھی جیب میں ڈال رہے ہیں, پیر صاحب ہٹے کٹے ہیں اور مرید بیچارہ صبح کا بھوکا ہے. جب اس نے اقبال کے سامنے پیر کی ہتھیلی پہ 10 کا نوٹ رکھا نا, اقبال ہنس پڑا. اقبال کوئی بناوٹی مولوی تو نہیں تھا نا, اقبال تھا. مسکرا دیے, ہنسے نا. پیر صاحب کو اندازہ ہو گیا, چور کی داڑھی میں. کہا اقبال کیوں ہنسے ہو؟ کہا یار وہ مقروض تھا 100 روپے کا, اب 10 مجھے دے کے جا رہا ہے, اب 110 کا مقروض ہو گیا. اگر تو پیر ہوتا چاہیے تو یہ تھا اس کو 100 کا نوٹ نکال کے دیتا اور اسے کہتا لے دعا بھی کروں گا, جا کے اپنی مشکل حل کر. سمجھ میں آتا تو پیر ہے, تو پیر نہیں ہے, تو پیڑ ہے, تو لٹیرا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان لٹیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے آہستہ آمین کہا ہے, نہیں بچنا چاہتے؟ اللہ مجھے اور آپ کو حقائق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت کچھ اور ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا اگر میرا دل تو راضی کرنا چاہتا ہے نا, میرا دل راضی تب ہوگا جب تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ کہا. لے پھر میرے بھتیجے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے سچے رسول اور بندے. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے, یہ درس دیا ہے. زینب کا قاتل یہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے, سگی بیٹی ہے. ہماری بیٹی کے بارے میں کوئی بات کر دے ہم قتل کرنے کے لیے لاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری, اخلاق حسنہ. سیدہ زینب کا قاتل زخمی کیا تھا, اسی زخم کی وجہ سے آپ کی شہزادی دنیا سے چلی جاتی ہیں. وہ صحابہ سے بچتے بچاتے, اس سے علم تھا, صحابہ نے دیکھ لیا محمد کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم مار ڈالیں گے, وہ چھپتے چھپاتے نہ در مصطفیٰ پہ آ گیا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار در مصطفیٰ پہ لے جائے. لیکن اقبال کہتے ہیں جانے کی دعا ضرور کرنا, لیکن پیچھے عمل بھی اچھے لے کے جانا.
کسی کا حق مار کے حاضری کیتی جاندے ہو تے لہو بھی کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تو صحیح بھلے شانوں ہے کی کیتی جاندے ہو؟ حرام کی رقم ہے، سود کا مال ہے، میں نے سیو کیا ہے، جمع کیا ہے، لو جی قاری صاحب حاجتے جا رہے ہیں۔ صوفی کہتے ہیں پیچھے مال کی طرف بھی نظر ڈال، پیچھے رزق حلال ہونا چاہیے، کسی کا خون پسینہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، منہ پہ نقاب ہے اور میں ذمہ دار ہوں ہر بات کا، سیرت نگاہ دکھتے ہیں، منہ پہ نقاب ہے، حضور کی آستانے پہ دربار پہ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تسی بہت سخی ہو، بہت مہربان ہو، آپ بہت کریم ہیں، آپ دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس آپ کی بیٹی کا قاتل آ جائے آپ اسے بھی معاف کر دیں گے؟ فرمایا ابن حاتم، اے ابی بن حاتم اپنا نقاب اتار لے، محمد نے تجھے آتے ہی پہچان لیا تھا، اپنا نقاب اتار، اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے گا خدا کی عزت کی قسم اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی محمد معاف کر دے گا۔ یہ اخلاق حسنہ، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم، یہ تربیت، آج ہم کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں، آج ہم قوالیوں کی طرف، آج ہم وہ نعتیں سنتے ہیں جس کے پیچھے ڈھول میوزک، سانو مزہ نہیں آتا نا، اگر یہ جب تک تھپ تھپ نہ ہو ہمیں نعت کا مزہ آتا ہے۔ ہم بلاتے ہی اسی کو ہیں کہ جو ہمارے معیار کے مطابق پڑھے، نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، وہ اپنے اشعار لکھے ہوئے پتہ نہیں اس میں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، پیچھے ڈانس بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب تو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، خواتین نے اپنی بزم بنا لی ہے، ڈھولکیاں انہوں نے بغل میں ڈالی ہوتی ہیں۔ یارو مجھے آپ ایمانداری سے بتانا، عورت اذان دے سکتی ہے؟ برا کام ہے؟ اذان دینا برا عمل ہے؟ اللہ کی حمد ہے نا، اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ جس عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں وہ عورت سپیکر میں مجمع سجا کے ناچتی ہوئی پورے میک اپ کے ساتھ اللہ رسول کے اشعار محبت میں پڑھ رہی ہو، مجھے بتائیں اللہ رسول قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہم نے دکانداریاں بنا دی ہیں، ہم مولویوں نے، پیروں نے اور یہ ناتخواؤں نے دین کا بیڑا، بس دعا فرمائے اللہ ہمیں حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے 40 ہزار کے ساتھ بیوٹی پارلر میں جا کر میک اپ کیا ہے اور اس نے زیور سے آراستہ پہ راستہ ہو کر نعت مصطفیٰ کی پڑھنی ہے، وہ مصطفیٰ کی شریعت کی دھجیاں اڑا کے نہیں آ رہی، ان سے وضو کے مسائل پوچھنے نہیں آتا، غسل کے مسائل پوچھنے نہیں پتا، بس انہیں نعت پڑھنا آتی ہے۔ یہ دین صوفیاء اولیاء جو شاعر تھے نا، وہ جو نعت خوانی لکھ گئے نا، وہ حضور کی محبت میں، اپنے ذوق میں، اپنی برکت کے لیے لکھ گئے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ نعت خوانی جو ہے رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ اگر ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں نا تو دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس مقدس کتاب قرآن مجید ہے، حدیث مصطفیٰ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح باتیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں میں نے کڑوی کہیں، اگر بری لگی ہوں معذرت، صحیح بات پہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔